یا صدیق، اے بھائی صاحب، یہ جو ہم نے اے کہا، او کہا، یا کہا، ان کی توجہ ادھر نہیں تھی، توجہ میں لینے کے لیے نا یا ولد، یا اے او، انگریزی میں او، اردو میں اے، عربی میں یا، یہ جو کالنگ سینٹینس ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی توجہ لینے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن میں یا اللہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی توجہ کبھی ہٹتی نہیں ہے، موجود ہی رہتی ہے۔ عدم توجہ سے توجہ میں لانے کے لیے یا بولتے ہیں، اور اللہ کے لیے توجہ ہمیشہ ہے، اس کے لیے عدم توجہ نہیں ہے۔ صفات کے ساتھ یا حضور نے دعا بھی مانگی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اب صفات کا نزول ہے، صفات کا نزول ہے، کہیں رحمت ہے، کہیں قہاری ہے، کہیں رزق کی تقسیم ہے، کہیں کسی کو زیادہ دینا ہے، کم دینا ہے، وہ اللہ جانے۔ اللہ رحمتوں کا نزول ہے، وہ تنزیل ہے، وہ تعینات ہیں، تقیدات ہیں، وہ بہت بڑی لمبی کہانی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ناموں کے لینے سے وہ چیز بڑھتی گھٹتی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ میں نہیں بڑھتی ہے۔ اگر آپ یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم پڑھیں گے تو کیا اللہ کی نعمت بڑھ جائے گی؟ یا رزاق یا رزاق پڑھ جائیں تو اللہ کا رزق بڑھ جائے گا؟ اگر بڑھ جائے گا تو آپ نہیں کہیں گے تو نہیں پڑھے گا، کم رہ جائے گا۔ اگر آپ یا اللہ رحمان الرحیم یا رحمان تو اللہ کی رحمت بڑھ جائے گی، تو نہیں پڑھیں گے تو رحمت کم رہ جائے گی۔ وہاں کوئی کبھی زیادتی نہیں ہوتی ہے، جو پڑھتا ہے نا اس پہ زیادتی ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ ملنے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حالات کی سختی سے نکلیں، یا رحمان الرحیم پڑھیں، مالی طور پہ بہت پریشان ہے، مالی طور پہ پریشان ہے، تو اللہ نے بھی اتنے نام رکھے ہیں پیسے دینے والے، مال سے متعلق اتنے نام رکھے ہیں کہ اتنے نام رکھے نہیں اور صفاتی، رازق و رزاق و غنی مغنی موتی جواد کریم وہاب، دینے والا، دیتے رہنے والا، بہت دینے والا، غنی کر دینے والا، غنی اور اتنا دے کہ تم کو غنی کر دے۔ ایک دوسرے سے کہتے پھرتے ہماری تو پریشان، اتنی دیر اللہ سے کہے تو ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی یا موتی یا جواد یا کریم یا وہاب، جی بچے رب زدنی علما، یا علام الغیوب، یا علیم و یا حکیم، یا علیم و یا حکیم، علم بڑھ جائے گا۔ اللہ کا علم بڑھے گا، تمہارا علم بڑھے گا، آپ کا علم بڑھے گا۔ کیسے بڑھے گا؟ وہ اس کی تجلی، اس نام کی تجلی آپ پہ پڑھنے لگے گی، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھتے ہیں تو کہ حضور پہ رحمت بڑھ جاتی ہے، حضور پہ رحمت بہت ہو رہی ہے، اللہ خود درود بھیج رہا ہے، تم پڑھو گے تو اللہ تم پہ درود بھیجے گا، تم پہ رحمت دینا۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، جب اللہ اور فرشتے خود ہی بھیج رہے ہوں، جب بارش ہو رہی ہے تو کون کہے گا وہاں پانی ڈال دو؟ بارش ہو رہی ہے پھر کہہ رہے تھوڑا سا پانی ڈال دو؟ نہیں نہیں نہیں، تمہارے پانی ڈال سے پانی نہیں پڑے گا، اللہ خود بہت رحمت برسا رہا ہے۔ تم اگر درود بھیجو گے نا تو اللہ تمہاری سوکھی زمینوں پہ برسات فرما دے گا، تم پر رحم و کرم کی بارش فرما دے گا۔ یہ میلاد کی خوشیاں منانے والوں کو اللہ اور خوش کر دے گا۔ حضور کی آمد اللہ ہو تو اللہ نے خود جشن منایا ہے، اور قرآن شریف میں نبیوں کی آپ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ نبی کی سیرت بیان کریں، آپ لوگ میلاد کیوں بیان کرتے ہیں؟ سیرت بیان کریں۔ مجھے، میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ حافظ میری مدد فرمائے۔ پورے قرآن میں سیرت کا لفظ ہے، پوری حدیثی کتابوں میں کوئی سیرت کا باب ہے؟ کسی محدث نے سیرت کا باب باندھا ہے؟ میلاد نہیں منانا چاہیے، ولادت کا ذکر کرنا چاہیے، اور قرآن میں نبیوں کی ولادت کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ میلاد کے دن بھی اور میلاد سال کے، اچھا اگر 12 ربیع ولادت کا دن ہے تو وفات کا دن بھی تو ہے۔ اور یہ نہیں، بعض تو اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ جب قیامت میں تشریف لائیں گے تو سب پہ سلام پڑھیں گے، جب کہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت کا سب بتائیے قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ کسی کو معلوم ہے؟ قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا؟ اور تو اس میں آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے یا نبی پہ سلام بھیجیں گے؟ یا اگر وفات کا دن ہے تو بھی سلام پڑھیں گے؟ قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ نبی پہ سلام جس دن وہ پیدا ہوا، نبی پہ سلام جس دن وصال ہوا، اور نبی پہ سلام جب وہ قیامت میں تشریف لائے۔ قرآن، یہ میلاد والے قرآن حدیث سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں؟ دل کے کان کھول کے سن لو، ہماری تقریر یہ جلسہ حجت تمام کر رہا ہے، قیامت پہ نہیں کر سکو کہ میں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔
سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے فرمایا عیسیٰ پہ سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا، عیسیٰ پہ سلام ہو جس دن وصال ہو، جس دن وفات ہو، یموت ہو، جس دن موت آئے، اس دن بھی اللہ کا سلام ہے نبی پہ. اللہ، کیونکہ اب ان کو پتا ہے نا کہ موت کس کو کہتے ہیں. لوٹنا ہے، نسب کا آنا ایک جیسا ہے، نسب پہ جانا ایک جیسا ہے. وفات کس کو کہتے ہیں؟ وفات کہتے ہیں جو عہد کو پورا کر دے. یوم وفات، تمہیں وفات کے معنی معلوم ہے؟ وفات کا بیان سننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. یوم وفات کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے وعدہ پورا کر کے چلے گئے. اللہ اکبر. اور یوم یبعث حیا، جس دن عیسیٰ علیہ السلام خصوصاً اور تمام انبیاء علیہ السلام جس دن تشریف لائیں گے، اس دن اللہ کا ان پر سلام ہوگا. اور یہ سلام پڑھنے والے بھی سلام پڑھ رہے ہوں گے. جیسے آج اللہ درود بھیج رہا ہے، اہل ایمان درود بھیج رہے ہیں، قیامت کے دن بھی ایمان والے حضور پہ سلام بھیج رہے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خود کہلوایا اور یحییٰ علیہ السلام سے کہلوایا سلام علیہ یوم اموت یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے، جس دن میں قیامت میں اٹھایا جاؤں. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائے، ٹھیک ہے، تشریف لے گئے، ابھی وصال تو نہیں ہوا ہے، زندہ ہے نا آسمانوں میں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نا. ان کے وجود سے اللہ نے بہت سی دلیلیں دے دی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بھیجتا تو حضور نے اپنے غلاموں کو بھی کرامتیں دے دی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص روح، خاص طریقے سے دنیا میں بھیجا. اور انہوں نے دعویٰ بھی عجب کر دیا. لوگوں سے کہا بہت ترقی کر لی تم نے، جادو پہ بھی اسلام غالب کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور دریا میں ساحل پیدا کر دیا. اب ایک مشکل رہ گئی تھی، انسان سب کچھ مانتا تھا لیکن روح کو نہیں مانتا تھا. آدمی ہے، یہ آدمی ہے، یہ آدمی ٹھیک ہے، آپ آئیں یار، روح کا ہے، روح کا ہے، روح تو نہیں ہے. کبھی روح کو دیکھا ہے؟ آپ آدمی ہیں، آپ کا وجود ہے، چہرہ، ہاتھ پاؤں ہے، ٹھیک ہے. اور روح ہوتی تو کدھر ہوتی ہے؟ اس کی شکل صورت کیا ہوتی؟ روح کی شکل معلوم ہے کیسی ہوتی ہے؟ آج اپنی روح کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو گھر جا کے آئینہ دیکھیے گا، جیسی شکل آپ کی ہے ویسی آپ کی روح کی شکل. یہاں تک کہ جس حالت میں انسان مرتا ہے پھر قیامت تک روح اسی شکل میں رہتی ہے. پانی کو جماؤ گول برف میں تو گول جمے گی. آئس کریم خریدتے ہیں نا تو خریدتے وقت دیکھ لیتے ہیں نا کہ چوکبار ہے یا کلفی ہے، کس شکل کی ہے، یا کپ میں ہے نا. تو ایسے ہی آپ کے اندر روح ہے، جس جسم کے ساتھ رہتی ہے ویسی ہو جاتی ہے. کچھ تو خلقت میں انسان پر جبر ہے، جس کو چاہا مت بنا، جس کو جو ہائٹ ہے وہ، لیکن کچھ اختیار بھی دیا ہے. مثلاً اپنے چہرے کو کس طرح سجاتے ہیں، کنگھی کیسے کریں، کپڑے کیسے پہنیں، داڑھی رکھیں کہ نہیں رکھیں، یہ تو آپ کو اختیار دیا ہے نا. اب یہ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہم نے تجھے خالق ہو. اچھا ہمارا خالق کون ہے؟ جلدی بولو یار، خالق کون ہے؟ آپ کا یا میرا بھی؟ سب کا. سب کا خالق مانو گے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے نا. سب کا خالق مانو گے تو کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے نا. کالے گورے پہ اعتراض تو نہیں کرو گے. اگر اللہ کو خالق مانتے ہو تو کسی پہ طنز نہیں کرنا. نہ عورتیں بھی سن رہی ہیں، اپنی بیویوں سے خوش رہیے، شرافت دیکھیے، دینداری دیکھیے، معقول شکل بھی دیکھیے، سب کچھ دیکھیے، لیکن بہت زیادہ حسن و جمال کا ہی مطالبہ نہ رکھیے، کیونکہ بہت سے یہاں کے حسین چہرے وہاں حسین نہیں رہ سکیں گے. بہت سے گورے کالے ہو جائیں گے، بہت سے کالے گورے ہو جائیں گے. لیکن مردوں کے سامنے کیا بولوں، یہ تو بیوی کا سوچتے نہیں ہے، جنت میں صرف حوروں کا سوچتے ہیں. بہت سے مردوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ بیوی جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی، پتہ نہیں. اللہ کی مرضی پہ ہم کیا کر سکتے، ہمیں تو انشاءاللہ حور مل جائے گی. اللہ ایک بات بتا دوں مولوی صاحب، اگر آپ کی بیوی جنتی ہوئی نا، وہ نماز پڑھتی رہی، اور وہ عورتیں تو زیادہ اچھی ہوتی ہیں. بچوں جلدی بولنا، ڈرنا نہیں، تمہارا منہ نہیں طرف اپنی طرف. گناہ مردوں نے زیادہ کیے ہیں کہ عورتوں نے زیادہ کیے؟ مردوں نے. جوا کس نے زیادہ کھیلا ہے؟ شراب کس نے زیادہ پی؟ قتل کس نے کیے؟ پھر یہ مردہ کرتے اپنے آپ کو جنت میں آگے، بیوی کا پتہ ہی نہیں معلوم. ایسا نہ ہو تم سے پہلے پہنچی ہوئی ہو. اللہ. اور ہو سکتا ہے مسلمان عورتیں، بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کو کھینچ کے جنت میں لے، یا اللہ میرا کیا قصور ہے، میں تو ساری زندگی چولہے میں اس کی خاطر لگا دی، مجھے کیا پتہ ہے باہر جا کے کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ
اور ایک بات یہ بھی آتی ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، جو جنتی عورتیں ہوں گی اللہ ان کو وہ حسن دے دے گا کہ حوریں ان کی کنیز ہوں گی۔ کراچی کے چہروں کی بات نہیں کرتا ہوں، سندھ، پنجاب، افریقہ، وہ بوڑھی عورتیں جو کسان بھی ہیں، گھر میں کھانا بھی پکاتی ہیں، رات کو 4 بجے اٹھ کے سانپوں کے بیچ میں جا کے پانی دیتی ہیں کھیتوں کو، مویشیوں کو دودھتی ہیں، بڑھاپے میں کیا شکل و صورت ہو جاتی ہے، تو کیا وہ اسی شکل و صورت جنت میں جائیں گی؟ اللہ ان کو وہ حسن دے گا کہ حوریں ان کے پاؤں دبائیں گی، اور تم حیران ہو کے دیکھو گے یہ میری بیوی ہے، کہاں ہے تو تمہاری، تم ادھر جاؤ، یہ جنت کا ہے محل، یہ گھر کا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کے ساتھ تو گزر چکا ہے نا، اللہ ایک ہارون رشید ہے، کوئی بادشاہ جا بیگم صاحب زبیدہ جا رہی تھی، وہ بہلول رحمۃ اللہ دریا کے دریا کنارے رہتے گھر بنا کروندے بنا رہے تھے، تو وہ ذرا عورتیں تو عقیدت مند ہوتی ہیں نا، عقیدے کی اندھی ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں عورتیں، ارے عورتیں اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں۔ آج تک کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، جتنی بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ مرد ہیں، اللہ اکبر، نیا دین بنانے والے، اللہ اکبر، لعنت ہو اس کی شکل میں جو حضور کے بعد اپنے کو نبی کہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، حضور آخری نبی ہے، اور میں یہاں پہلے جاؤں کہ وہاں پہلے جاؤں، محفل بھی آخری والی بہت شاندار ہوتی، اگر ایسا نہ ہوتا نا تو اللہ آدم کو پہلے بنا دیتا، دنیا کو بعد میں بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آخر میں بنایا، زمین و آسمان چاند ستارے فرشتے بنا دیے، پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ وہ پھر آدم سے بنایا نا، تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تو پہلے کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن سارے لاکھوں نبی آئے تشریف لے گئے، اللہ نے حضور کو نہیں بھیجا۔ جب سارے رسول آ گئے اور خوب میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو گیا، اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا اور یاد کیجئے اب میں نے نبیوں کا جلسہ کیا، نبی بلائے اور میں نے تقریر کی، اور موضوع کیا رکھا؟ موضوع رکھا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ کہتے ہیں میلاد کا جلسہ کب سے شروع کیا؟ قرآن سورہ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ اکبر، نبیوں میری بات سنو، اللہ بیان فرما رہا ہے نبیوں سے کتنے موضوع ہو سکتے تھے، توحید و رسالت، شریعت، نماز، عبادت، وراثت، تجارت، بندوں کے حقوق، قرآن ہے، مولوی صاحب کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے نبیوں کا جلسہ منعقد کیا اور موضوع یہ رکھا کہ دیکھو وہ قانون تو میں تمہیں دے دوں گا، جب نبوت و حکمت دوں گا بتا دوں گا تمہاری کیا شریعت ہے، آج مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم میرے پیارے حبیب کی آمد کا انتظار کرو گے اور ان کی آمد کا ذکر کرو گے اور ان کا بیان کرتے رہو گے، اللہ اکبر، ان کی نعتیں پڑھتے رہو گے۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، ابن عباس میں یہ ہے جو میثاق جو وعدہ لیا نا اللہ نے نبیوں سے، کیا وعدہ لیا؟ وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے پیارے حبیب کی نعتیں پڑھو گے، ان کے اوصاف بیان کرو گے، اور ہر نبی نے آ کے حضور کا ذکر کیا، حضور کی نشانی بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ اللہ نے موضوع رکھا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم جاءکم رسول، بیٹا ثم جاءکم رسول، جب تمہارے درمیان ثم جاءکم رسول، اور آج جب محفل کا آغاز ہوا تو قرآن آواز گونجی لقد جاءکم رسول، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جب میرا رسول آ جائے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، سارے نبی کہتے گئے وہ آنے والے وہ آنے والے وہ آنے والے، اور ہم کہہ رہے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں۔ لقد جاءکم رسول، وہ رسولون ہے، اور کوئی عربی کا عالم آپ کو بتائے گا کہ خاص رسول، رسولوں کے رسول، کوئی جانا ہوا رسول، وہ پہچانا ہوا رسول، رسولون رسالت کے کمال پر، وہ رسول جس کے بارے میں تم نے سنا ہوا تھا نا، جس کا تم انتظار کر رہے تھے نا، وہی رسول تشریف لے آئے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ جب اللہ فرمائے رسول آ گئے تو امتی کیا کہیں گے؟ کہیں گے سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ یہ کیسے نعرے ہیں، یہ کیسے نعرے یہ لوگ لگا رہے ہیں سرکار کی؟ بھائی یہ اپنی اپنی زبان میں بدلتا رہا۔ مدینہ شریف میں ایک زمانے تک میلاد کی محفل میں لوگ کہتے تھے فجا محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، حضور بشیر و نذیر بن کر تشریف لے آئے ہیں، لہذا تم کثرت سے درود شریف پڑھو۔
اللہ آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا، کبھی میلاد نامہ، کبھی اکبر نامہ، اکبر کا میلاد اکبر پڑھا جاتا تھا، مختلف چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے والے جلسوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ غوثیہ۔ یہ اور کوئی خلافہ نہیں ہے جن کا آپ نعرہ لگائیں؟ ایک تو اللہ کے بعد نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ، چلو ٹھیک وہ میں سمجھا دیا، اللہ کے ساتھ یا نہیں، اللہ تو اللہ کی توجہ ہمیشہ سے ہے، ڈرانا ہو تو ڈرائیے لوگوں کو، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، خبردار شرارت کی نا اللہ مارے گا۔ بالکل صحیح بات ہے یار، کبھی محبت کی محفل میں یہ بھی بولو، لوگوں مبارک ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے شان ربوبیت کی چادر میں ڈھکا ہوا ہے، کتنا پیارا رب ہے، کبھی ہمیں چھوڑتا ہی نہیں، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ بچوں ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ صوفی کچھ یہ لذت بھی چکھا دیتے ہیں، خالی سانپ بچھو سے دھراتے نہیں ہیں قبر میں، ہر قبر میں سانپ بچھو ہوں گے یا کہیں پھول بھی ہوں گے، اللہ اکبر، میلاد والوں کی قبر میں پھول ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ لنگر جو یہاں تقسیم کر رہے ہیں یہ بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا، یہ کیا کھلائیں گے جو اللہ ان کو کھلائے گا، دنیا میں کھلائے گا، وہاں جنت کے دسترخوان لگائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ شہرک سے قریب ہے، اللہ شہرک سے قریب ہے۔ تو بھئی ڈرنا بھی ہے، ڈرنا بھی چاہیے، ہے نا، تنہائی میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مبارک ہو اللہ ہماری شہرک سے قریب ہے، تو کس سے مانگنا چاہیے؟ جو سب سے قریب ہے اس سے مانگنا چاہیے نا، اسی سے باتیں کرنا چاہیے، اپنے دل کی باتیں اس سے کہنا چاہیے۔ ہر ایک بات ہے، وہ قریب ہو کر بھی اس نے ہم سے کلام نہیں کیا، اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کا وسیلہ بنایا۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام کے لیے اپنے رسول کو وسیلہ بنائے تو ہم بھی اپنی دعا کے لیے ان کو وسیلہ بنا لیتے۔ مقصود تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، مقصود تو اللہ ہی جزا کرنا۔ اللہ نے قرآن کس کے لیے؟ ہمارے لیے بھیجا نا، ہمارے لیے بھیجا نا، ہم اچھے ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ وہ چاہتا تو سب کے دلوں پر مضمون طاری کر دیتا، وحی کر دیتا، الہام کر دیتا، کر سکتا تھا نا۔ جیسے کچھ چیزیں فطرت میں رکھی ہیں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو تو بہت سی چیزیں اس نے الہام کر دی ہیں، اور اس کی اتنی پابندی کرتے ہیں، بچے نہیں کرتے۔ بلی کا بچہ پھول کھاتا ہے، بکری کا بچہ گوشت کھاتا ہے، اس کے اندر ایک بات ڈال، دیکھو یہ تم کو نہیں کھانا ہے، نہیں کھاتے۔ اچھا آدمی کا بچہ پھول منہ میں رکھ لیتا ہے، چھوٹا بچہ رکھ لیتا ہے، پتھر منہ میں رکھ لیتا ہے۔ بعض بچے جو ہیں وہ جوتے چاٹتے ہیں۔ انسان کی بچے کی کیا عادت ہے؟ جو چیز ہاتھ میں ہے وہ منہ میں رکھ لیتا ہے۔ ان سے میں ڈرتا ہوں، ورنہ تو وہ وہی چیز پیتے ہیں جس کو منع کیا زیادہ تر۔ حالانکہ یہ ایریا جوس کے لیے مشہور تھا، مار دیا بیچارے کو جوس والے۔ یہ ایریا ایک زمانے میں جوس کے لیے مشہور تھا۔ جوس پیتے ہیں آپ لوگ؟ کس چیز سے پیتے ہیں؟ کس چیز کا جوس پی سکتے ہیں ہم لوگ؟ پھل، آم، کیلے، سیب، چیکو، یہ سب پاکستان میں ہوتا ہے؟ کیا کمال ہے، چھوٹے سے ملک میں پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، اتنے پھل دیے ہیں اللہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے پھل دیے نا۔ ان پھلوں کا جوس پی سکتے ہیں نا، ملا کے ملک شیک پی سکتے ہیں نا۔ لیکن بچوں تم بڑے ہو کے وہ چیز نہ پینا، ایک چیز جو اللہ نے منع کی ہے، یہ گھوڑے گدھے کا پیشاب نہیں پینا، شراب نہیں پینا۔ مگر انسان اتنا غافل ہے کہ اس نے ایک چیز کو منع کیا ہے، اسی کے پینے پہ پیچھے پڑا۔ اللہ، ایک چیز، نشہ مت کرو، نشے کی چیز مت لو۔ اور اتنے پھل میں نے بنائے، کھانا کھاؤ، مزدوری کر کے آؤ، محنت کر کے آؤ، تھک کے آؤ، اور نہا کے پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، پھر دیکھیں کیسے نشے کو پیچھے آئے۔ لیکن حالت یہ، گھر والے روٹی کو بلا رہے، ابھی آیا ایک 35 روپے خرچ کر کے آیا، اب تو 100 روپے بھی ہوگی بات چیز۔ 300 روپے مزدور کماتا ہے تو 100 روپے اس میں آگ پیٹ میں ڈال کے پھر آ کے، مزدوری نہیں، سیٹ اگر یہ سب نافرمانی نفس میں ہو
ایک چیز اللہ نے منع کی، اس کے پاس نہیں جانا، یہ مت پینا۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھ بھی لیا، یا علی نشہ کیوں حرام ہے؟ فرمایا تاکہ عقل کی حفاظت ہو سکے۔ پوچھا نکاح کیوں ضروری ہے؟ فرمایا تاکہ نسب کی حفاظت ہو سکے۔ پوچھا یہ ولیوں کا سلسلہ کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ امت کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ، نشہ کیوں حرام ہے؟ تاکہ عقل کی حفاظت ہو سکے۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ تاکہ نسب کی حفاظت ہو سکے۔ اکیلے میں کر لو، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ لڑکا لڑکی جا کے کہو ٹھیک ہے تم میرے تم شوق ختم، وہ تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر انکار کر دے، بچہ کس سے پوچھے گا میرا باپ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بچوں یہ نکاح جو ہے یہ بچوں کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ ان کی پہچان ہو، وہ کس کے بیٹے ہیں، ان کا بیٹا کون ہے، ان کی ماں کون ہے۔ آج یورپ میں جرم ہے، بدتمیزی ہے، کسی خاتون کے ساتھ کوئی بیٹا جا رہا ہو تو آپ اس کے باپ کا نام نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ شکر کرو اسلام کی نعمت اللہ نے ہمیں دی، حضور کی نسبت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبیوں کا جلسہ کیا، حضور کی آمد کا بیان کیا، پھر قرآن شریف میں حضور کی آمد اور تشریف آوری کا بیان، عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کی ولادت، زکریا علیہ السلام بیٹے کی تمنا اللہ نے مراد پوری فرما دی، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے منت مانی، بیٹی ہو گئی، کہا یہ تو بیٹی اگر بیٹا ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں وقف کرتی، اللہ نے کہا یہ بیٹی بہت سے بیٹوں سے اچھی ہے۔ پھر مریم السلام علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روح جبرائیل علیہ السلام نے پھونکی، اور وہ یہ بتانے کے لیے پھونکی کہ میں لوگوں کو بتا دوں، اللہ کی طرف سے بتا دوں کہ لوگوں یہ صرف جسم ہی نہیں ہے، روح بھی ایک چیز ہے۔ ایسے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تقی سے تھوڑی سمجھ میں آتا ہے، جب تک کہ کوئی کرامت نہ دکھائے زیادہ پکا ہو جاتا ہے نا، لیکن ضروری بھی نہیں، ایمان والے ایمان لاتے نہیں دلائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر آؤ، میں تم کو بتاؤں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، لے آؤ اپنا مردہ لے آؤ، میت لے آؤ جس کو تم کہہ رہے ایکسپائرڈ، ڈیڈ، ختم۔ کیسے ختم؟ ختم ہو گیا، ایک چیز پیدا ہوئی ختم ہو گئی، فنش، ختم ہو گئی۔ کہا نہیں نہیں اس میں روح تھی چلی گئی۔ کیا بات کرتے آپ، کہاں تھی کہاں چلی گئی؟ کہا میں واپس ڈال دوں؟ آپ ڈال سکتے ہیں؟ کہا میں ڈال سکتا ہوں۔ ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا۔ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ مشہور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کوئی شرک ہوا؟ حیرت یار مولوی صاحبان، وہ روح اللہ کہلائے تو شرک نہ ہو، حضور نور اللہ کہے تو شرک نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جائے، اللہ خاص روح اللہ کی طرف سے، تو شرک نہ ہو، اور حضور کو نور من نور اللہ کہہ دیں، اللہ کی طرف سے آنے والے نوروں میں سے خاص نور حضور ہیں۔ اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ نہیں، اللہ نہیں۔ یہ من کے معنی وہ نہیں ہوتا، طرح نہیں ہوتا ہے، طرف ہوتا ہے۔ لقد جاءکم رسول، یہ میلاد پر بہترین آیت ہے، اللہ اس کو خوش رکھے جس نے اس محفل میں تلاوت کی ہے، ورنہ حضور کی تشریف آوری، یا ایھا النبی ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ زکریا علیہ السلام بیٹے کی مراد پوری کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان منت اللہ نے بیٹی دے دی، لیکن جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ آمنے گھر لال پیدا ہو گیا اور عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ یا اللہ تو نے حضور کا ذکر نہیں کیا، ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کی ولادت کا ایسا ذکر نہیں کیا، تو قدرت کہے کہ چپ ہو جاؤ۔ وہ کسی باپ کو بیٹے کی تمنا تھی، میں نے بیٹا دے دیا، کسی کو بیٹی دے دی، لیکن یہ میرا رسول کسی ایک ماں کی تمنا نہیں ہے، ایک باپ کی مراد نہیں ہے، تمام عالم جس کی رحمت کے محتاج ہیں، یہ رحمت سراپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ بھی حضور کی آمد کا بیان ہے، میلاد کا بیان، تشریف آوری کا بیان ہے۔ بہت قرآن میں کئی آیتوں سے ثابت، قرآن سے صرف ثابت ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر اللہ نے بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ لیکن یہ جو آیات سورہ توبہ کی آخری آیات، سورہ توبہ مکی ہے کہ مدنی ہے؟ جی نہیں، کوئی حافظ صاحب تمہارا تو جواب نہیں یار، بچوں تم جو اتنے صحیح جواب دے رہے ہو، میں حیران ہوں۔ حالانکہ تمہیں صحیح طرح معلوم ہوگا کہ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ سورہ توبہ مکی ہے کہ مدنی ہے؟ مدنی ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یار ناخوانوں کو نذرانہ دیتے ہو، ان بچوں کو بھی دیا کرو یار، انعام دینا چاہیے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور میں کیا دلیل دے رہا ہوں،
یہ آپ لوگ میلاد کی محفل سے جائے بیٹھے، حضور آئے، پتہ ہے حضور آ گئے، تو یہ تم ایک 10 بچے بانٹ لینا، اجازت دے دو، 10 بچے آگے جو بیٹھے ہیں بانٹ لینا۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد بھائی 1400 سال ہو گئے حضور تشریف لائے تھے، زیادہ ہو گئے، آج میلاد کی محفل سجائے ہوئے ہیں، حضور کو پیدا ہوئے کئی سال ہو گئے تھے، مدینہ طیبہ میں اللہ نے یہ صورت نازل کی اور ایک آیت نازل کی، لوگوں تمہارے درمیان میں رسول آ گیا ہے، پتہ چلا آمد مصطفیٰ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہو آمد بیان کرو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان آ گیا، ہمارے درمیان آ گیا، ہمارے، وہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، ہمارے درمیان، لیکن یہ من ہے، من انفسکم، تم ہی میں سے آئے، تم ہی میں سے آئے، جب ہم میں سے آئے تو ہمارے جیسے ہیں، جب ہم میں سے آئے تو ہم میں سے ہیں۔ نہیں، من کے معنی سے نہیں ہوتا ہے، مثال نہیں ہوتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے نور آ گیا، من اللہ نور، تو کیا آپ اللہ جیسا کہیں گے؟ نہیں، من اللہ نور کے معنی ہے اللہ کی طرف نور آیا، من انفسکم کے معنی ہے تمہارے درمیان میرا رسول آیا، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شانیں ہیں، صفات ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، میں بول بھی نہیں سکتا، اللہ ہی تھا، کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا، اللہ کا نام بھی نہیں تھا، اس کی ذات واجب الوجود، وہ نور پتہ نہیں کیسا نور تھا، ایسا نور نہیں تھا، نور مخلوق ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ، بس اس نے پھر نور خلق کیا، خلقت میں ایک نور خلق کیا، پھر تعینات کے لیے، اپنی صفات کے اظہار کے لیے شان احدیت کا بھی تعارف کرایا، اپنا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس نور کو اپنی صفات کا آئینہ بنایا عالم ارواح میں، اللہ حضور نے وہ ہم بیان کی کہ احمد کہلائے، عالم بشریت میں آئے تو محمد کہلائے، اور جب وسیلہ عظمیٰ میں پہنچیں گے تو وہی نور محمود کہلائے۔ اللہ اکبر، بڑا نقد تقسیم ہو رہا ہے، یہ جو پہلے جواب دینے والے ان کو دو، پھر ماشاءاللہ دوشی پڑھیے گا اللہم صلی اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دے دیا نہیں، یہ ایک اور کسی کو دو، آپ کو دیا گیا، بڑی برکت ہو گئی، ماشاءاللہ۔ چلو بانٹنے والے کے دو ہوتے، میں سیدنا مولا علی حسن کے روضے پہ حاضر تھا، شوگر کا مریض ہوں، اللہ تعالیٰ صحت دے، دعا کیجیے گا، اور اس سے زیادہ یہ بدعقیدہ لوگوں سے حفاظت میں رکھے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں میلاد والے کچھ نہیں، یہ لڑتے نہیں ہیں، یہ جہاد نہیں کرتے، کچھ نہیں، بھائی کچھ نہیں ہے تو مارتے کیوں ہو یار، قتل کیوں کرتے ہو بھائی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ، ہمارے پاس تو کلاشکوں کا ڈنڈا بھی نہیں ہے، جہاد کے ہم قائل ہیں، لیکن اس کا کوئی محل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد اعظم ہیں، جس دن دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، لیکن دوسری طرف کھجور کی بنی ہوئی کٹیا جھوپڑی، کیا کہوں عرش سے افضل، لیکن اس ایک دیوار پر 9 تلواریں ٹنگی ہوئی تھیں حضور کی، اور حضور کو جہاد اتنا پسند تھا، تلواروں سے اتنی محبت کرتے تھے، تلواروں کے نام رکھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تلواریں ٹنگی ہوئی تھیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں حضور جیسا کوئی شجی، کوئی بہادر فتح، اس سے پہلے سالار بدر حنین حضور، فاتح مکہ حضور، قلعہ کا محاصرہ، ٹوٹے ہوئے الفاظ آپ پڑھے لکھے لوگ خود سمجھ جائیں گے، حنین کا موقع ہے، قلعے کا محاصرہ ہے، تیروں کی بارش ہوئی، صحابہ کرام تدبیر اختیار کرنے لگے، کوئی پتھر کے پیچھے، کوئی درخت کے پیچھے، حضور تنہا رہ گئے، اس تنہا حالت میں آپ نے تلوار نکالی اور نعرہ لگایا، انا نبی اللہ کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر جو تلوار نکال کے آپ نے تنہا جہاد کیا ہے تو پشتوں کے پشت پہ لگا دی، قلعہ کا محاصرہ حضور حضرت محمد نے توڑا صلی اللہ علیہ وسلم، تنہا محاصرہ توڑ دیا، اور پھر نعرہ لگایا، یا حضور نے نعرہ لگایا حنین کے موقع پہ، یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار، یا کہنا شرک ہے، یا اہل الشجرہ، وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھوں بیعت کی تھی کہاں ہیں، یا معاشر الانصار، یا اہل الشجرہ، حضور نے جو نعرہ لگایا صحابہ کرام کو نئی زندگی نصیب ہو گئی، اللہ اکبر، دوڑے ہوئے آئے حضور کے ساتھ اور افتراء کو فتح کر لیا۔
اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے حضور کو تنہا کر کے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر و عمر عثمان و علی علیہ رضوان کی وجہ سے فتح نہیں ملتی ہے، محمد کی وجہ سے ان کو فتح ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر یا حضرت۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ مجاہد اعظم، وہ سپہ سالار اعظم، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ان جیسا شجیع و بہادر کوئی نہیں، ان جیسا تلواروں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن پوری زندگی میں ایک بات بتاؤ بچوں، کبھی حضور نے کسی صحابی کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا ہو؟ تم کیسے مجاہد ہو؟ خودکشی کرتے ہو، کلمہ پڑھنے والوں کو ہلاک کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 1,24,40 کم و بیش کسی صحابی کے منہ پہ بھی تھپڑ مارا ہو؟ وہ تو صحابی تھے نا، وہ تو عاشق رسول تھے نا۔ نہیں جو منافق تھے، کسی منافق کے بھی کان حضور نے مروڑے، کبھی گوشمالی کی کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ حضور پہچانتے تھے یہ میرا دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، زبان نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہم بھی ان کی اتباع میں فرماتے ہیں، ہم کلمہ سننے سنانے کے لیے آئے ہیں، پیٹوں کو پھاڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ پیٹ پھاڑ کے دیکھیں دل سے پڑھائے کہ نہیں پڑھا۔ بھائی ہم کلمہ پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے، ہم کلمہ سننے سنانے کے لیے آئے۔ ہمارے سامنے جو کلمہ پڑھے گا، جو کہے گا مسلمان ہے، اسے مسلمان مانیں گے۔ مجھے تو کوئی سلام بھی کرے گا تو میں مسلمان مانوں گا، اور جو ایمان کے لوازم کوئی مانے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ صحیح نہیں ہے یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں اور یا علی کہنے والے کافر ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخ اختلاف، بہت ساری باتیں ہیں، اختلاف ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز تو کے لیے تو ہم سب سے کہیں گے، وہ کسی بھی فرقے کا شخص ہو، یہ نہ ہو تو یہ لڑائی نہ ہو۔ صرف ایک چیز بچوں، آپ اپنا کام کریں، اپنا کام کریں۔ میری بہنوں، صرف ایک لفظ نہ ہو تو فرقہ واریت نہ ہو، یہ فتنہ و فساد نہ ہو، بچوں گھر میں جھگڑے نہ ہو، تمہاری پٹائی نہیں ہو، میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہو، یہ مولویوں کے جھگڑے نہ ہو، صرف ایک چیز نہ ہو، اور وہ ہے گستاخی۔ گستاخی ہوتی ہے، کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی سننے والا مشتعل ہو جاتا ہے۔ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا تو کسی کو ایمان کا جنون جو ہے، وہ جذبہ اللہ اکبر اس پہ غالب، اس کے ہوش و حواس پہ غالب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہے گا تو کسی کو غصہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی صحابہ اکرام رضوان کی شان میں گستاخی کرے، کوئی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہاتنا امہات المومنین اللہ عفیفہ کائنات ام المومنین سید عائشہ صدیقہ، دیگر خواتین، اگر ان پر کوئی طنز و تشنیع کی بات کرے گا تو غصہ آئے گا نا، لڑائی ہوگی نا۔ میری بہنوں کافی وقت ہو گیا ہے، میں تقریر ختم کرنے والا ہوں، لیکن اگر تم اپنے شوہر سے گستاخی نہ کرو تو گھر میں جھگڑے نہ ہو۔ ساس سسر، اولاد، ماں باپ، گستاخی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو۔ بچوں ماں باپ کا ادب کرو گے تو ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے۔ استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب۔ داتا صاحب ہم جن کا نام لیتے ہیں انہوں نے ہلکی ہلکی باتیں لکھی ہیں، وہ کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ والے جو تھے نا، یہ گھنٹوں تقریریں نہیں کرتے تھے، نہ ہاتھوں میں شمشیر تھی، نہ لمبی تقریر تھی، چہرے پہ مصطفیٰ کی تنویر ہوا کرتی تھی۔ داتا صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے، کہ کوئی نصیحت نہیں، بس ایک چیز کا خیال رکھنا، کہ کیا؟ ادب، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، جی بزرگوں کا ادب، حضور کا ادب، اللہ کا ادب۔ تو کسی نے پوچھا داتا صاحب یہ تو سمجھ میں آ گیا، ماں باپ کا ادب اور حضور کے ادب تک بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ کا ادب ہم کیسے خیال رکھیں؟ اللہ تو ہمیشہ ہمارے سامنے ہے، ہم حاضر ہیں، موجود ہیں، کیسے؟ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ جس طرح تم گھر میں ماں باپ کا ادب، اسکول میں استاد کا ادب، اسی طرح جب نماز میں آؤ تو یہ نماز اللہ نے رکھی اس لیے ہے کہ تم مجھ سے چھپ تو کبھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک موقع دے دیا کہ تکلف کے ساتھ پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور نیت ارادے کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، اور یہ یقین رکھو کہ تم میرے سامنے ہو، میں تمہارے سامنے ہوں۔ تکلف کے ساتھ ادب کو اختیار کر لو نماز میں۔ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ماشاءاللہ 5۔ یہ تو بہت بڑی، میں تو گن ہی نہیں سکتا، یہ کتنے پلر لگائے ہوئے، کتنے ستون لگائے ہوئے اس میں۔ دانش، فیصل، 12 تو کم از کم۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے اس چھوٹے سے شامیانے میں کتنے یہ بانس لگے ہوئے؟
1 2 3 4 5 6 7 14 12 14 ایک شامیانے میں 12 14 مکان میں 10 15 پلر تو ہوں گے نا۔ مسلمانوں، اسلام کے قلعے میں آپ کی جنت کے محل کے لیے پتہ ہے آپ کو کتنے پلر بنانے؟ اسلام کے کتنے ستون ہیں؟ 5۔ ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان ایک مخفی پلر ہے، اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے۔ جب سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے نا، جس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے اس بات پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 4 پلر بناؤ گے تو جنت کا محل ملے گا۔ مولوی صاحب نہیں بنا سکتے، کیا ہوا؟ 1 پلر تو نہیں بنا سکتے، کیا حج نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ پیسے نہیں ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر بھی جنت تمہاری۔ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، یہ پلر بھی نہیں بنا سکتے، غریب ہیں، چلو کوئی بات نہیں، 2 پلر تو بنا لو۔ نماز اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ ارے بھائی سال میں ایک دفعہ روزہ رکھنا، 1 پلر تو بنا۔ نماز 1 پلر بھی نہیں بناؤ اور امید کرو کہ اسلام کا قلعہ میرا ہے اور جنت کا محل میرا ہے۔ دھوکے میں نہیں رہنا لوگوں۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور یہی جاتے جاتے پیغام ہے، ورنہ جو آیات پڑھی گئیں اس میں تو حضور کی تو بہت شان بیان ہیں، کم از کم آمد کا ذکر ہے۔ لقد جاءکم رسول، لوگوں تمہارے درمیان تم میں سے آیا لیکن ہمارے جیسا نہیں آیا۔ اب میں صرف آیت پڑھوں گا جو پڑھی، 1 2 جگہ رکوں گا، اس رکنے سے معنی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھیں گے تو معنی ہوگا تحقیق تاکید کے ساتھ توجہ سنو کہ تمہارے درمیان ایک رسول خاص تشریف لے آئے، تم میں سے تشریف لے آئے۔ اور اگر من انفسکم عزیز پڑھو گے تو معنی ہوں گے ہیں تو تم میں سے لیکن تمہارے جیسے نہیں ہیں، تم سے غالب ہیں، تم سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور اگر عزیز علیہ ما عنتم پڑھو گے تو معنی یہ ہوں گے وہ رسول آیا ہے جو تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو میرے رسول کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم پہ جو کچھ گرانی ہوتی ہے نا، تم کو جو تکلیف ہوتی ہے، میں نے تم کو ایسا رسول دیا ہے کہ وہ تم سے زیادہ اس تکلیف کو خود محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے پیارے رسول اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے لیے بہت مانگنے والے، بہت حد طلب کرنے والے۔ جی میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ جی حریص ایسا لفظ اس کا ترجمہ یہاں نہیں کر سکتا کیونکہ اردو میں اس کے معنی اچھے نہیں ہیں، اور اللہ اگر حریص نہ کہتا تو ہم کبھی پڑھتے بھی نہیں حضور کو حریص، لیکن اللہ نے کہا حریص، انتہا کر دی۔ اے امت مصطفیٰ ذرا دل سے سنو کہ اللہ نے فرمایا ہے، اے امت مصطفیٰ تم کو پتہ ہے یہ رسول کس چیز کا حریص ہے؟ دولت کا، اقتدار کا نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو چیز کا حریص ہوتا ہے وہ ہر قیمت پہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو دولت کا حریص ہوتا ہے وہ دولت حاصل کرتا ہے، جو اقتدار کا ہوتا ہے خون بہہ جائے لوگوں کا اس کو کرسی چاہیے ہوتی ہے، اقتدار۔ اور حضور کس چیز کے حریص ہیں؟ دولت اقتدار کے نہیں ہیں، اپنی امت کے حریص ہیں۔ اے اللہ مجھے میری امت مجھے دے، اچھے برے میں جانوں، میری امت جان۔ رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت مجھے دے دے، اچھے ہیں برے ہیں ان کا حساب کتاب سب میرے ذمے، مجھے دے دے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور ایمان والے جو ہیں ان کے لیے تو رسول رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بے انتہا مہربان، بے انتہا رحم کرنے والے۔ سوچو تو صحیح، یہاں مولوی صاحب ڈراتے ہیں، دیکھیے یہ اللہ کا نام ہے، رسول کے لیے مت کہیے، یا اللہ کے ساتھ لگتا ہے رسول کے ساتھ نہیں لگائیے، اللہ اور رسول ساتھ نہیں لکھیے۔ ایک صاحب کینیڈا سے آئے، وہاں تبلیغی درسوں میں بیٹھے رہے، تو یہاں آئے تو جس گھر آئے تھے تو وہاں اللہ رسول، یا اللہ یا رسول اللہ کچھ ایسا لگا ہوا تھا۔ تو ایک تو اعتراض انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا بھائی قرآن میں ہے یا رسول، انہوں نے کہا پھر برابر نہیں لگانا چاہیے۔ یہ جو آپ نے اللہ اور رسول کا نام دونوں کا برابر میں رکھ دیا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام اوپر رکھنا چاہیے، رسول کا نام اللہ اکبر، اللہ کے لیے اوپر نیچے کچھ نہیں ہے۔ اللہ، ایک بزرگ تھے، اللہ اللہ کرتے کرتے ان کے پاؤں سے ایڑی کے ٹخنے کے پاس جو رگ ہے نا، اس کا دل سے بڑا تعلق ہے نا، دل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ بچوں کے تالو نہیں، بچوں کا تالو ہوتا ہے، تالو بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ٹخنے والی رگ بھی دل کے دھڑکن کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ تو جو اللہ اللہ کہنے کا زیادہ عادی ہوتا ہے نا، اس کے دماغ میں بھی اللہ کی گونج ہوتی ہے، نس نس میں اللہ کی گونج ہوتی ہے۔
تو اس کو پاؤں سے آواز آنے لگی اللہ اللہ کی. گھبرا گئے، پیر صاحب پاس گئے، حضرت میں مشکل ہو گئی، کیا ہوا؟ حضرت میرے پاؤں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. تو کہا یہ ہاتھ پاؤں تمہارے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اوپر نیچے تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے. سرکار نے فرمایا تم زمین میں بھی رسی ڈالو گے نا تو اللہ ہی تک پہنچے گی، اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو نام برابر میں نہیں لکھو، وہ نام نہیں لو. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا بالمومن رؤوف رحیم، اللہ بھی رؤوف ہے اور حضور بھی رحیم ہے. معنی کا اعتبار جس کے لیے بولا جاتا ہے اس کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ آپ کس کے لیے بول رہے ہیں. وقت کافی ہو گیا لہذا میں تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ناموں سے نوازا، اپنے ناموں سے نوازا، اپنے نام دیے. اور کس کے لیے دیے؟ شاباش، خدا کی قسم کہ ٹی وی کے بڑے بڑے دانشور جو ہے نا اور ڈاکٹر ٹٹر کرتے ہیں یار. میرے سنی بچے، بالمومنین رؤوف رحیم، اللہ نے اپنے نام دیے اور ہمارے لیے دیے. اے ایمان والو، میں نے تمہارے لیے رؤوف بنایا ہے، تمہارے لیے رحیم بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے لیے رحیم بنایا ہے. اور یہ بننا بنانا بھی عجیب بات ہے. نام ہوتے ہیں نا، نام حضور ہمیں مطلب 5 منٹ لے سکتا ہوں ارشاد بھائی؟ وہ مہمان ناراض تو نہیں ہوں گے؟ فیملی آئی ہوگی تو کہیں گے حضرت وہ بھابھی آئی ہوئی ہے، جانا ہے، سب ہیں ماشاء اللہ. نہ وہ مشکل ہی ہوتی ہے. مہمان، وہ جو میزبان ہوتا ہے نا گھر والا، وہ مہمانوں سے ڈرتا ہے، مہمان بیوی سے ڈرتے ہیں کہ کہیں گے کہ دیکھو اتنی دیر کر دی میلاد میں. وہ ہم والے ڈرامے بھی نکل رہے ہوں گے. نہیں، ابھی ہے گنجائش. بیڑا غرق کر دیا گھروں کا. ایسی کہانیاں دے رہے ہیں کہ اچھے خاصے پرانے رشتوں پہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے. مجھے ڈر ہے میرے فون نہ آئے گا، آپ محفل میں کہاں ہیں؟ ارشاد بھائی کو تو آ جاتے ہیں 2 بجے کے بعد، کہتے ہیں مولانا کے ساتھ ہوں میں، اور کہاں ہوں. ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ اچھے خاصے 30-40 سال پرانے رشتے بھی. اللہ اکبر. بیٹیاں ایسی بولیاں بولنے لگی ہیں کہ بہو نہیں بولتی تھی. بیٹیوں کو یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ ظالم ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمجھ، لیکن میں اپنے بچوں کو شاباش، نظر بس سے اللہ بچائے. حضور کو اللہ نے نام دیے اور ہمارے لیے دیے نا، بتایا ان کی صفات. اچھا، نام 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 آپ کے نام کس نے رکھے؟ دادا نے ماشاء اللہ سلام. آپ کے نام کس نے رکھے؟ ہمارے نام کون رکھتا ہے؟ ماں باپ. ہمارے نام ماں باپ رکھتے ہیں. حضور کے نام کس نے رکھے؟ اللہ. مولوی صاحب کو شرم کرو یار، کیا برابری، کیا مثال. اللہ. ہمارے نام ماں باپ نے رکھے، حضور کے نام اللہ نے رکھے. ہمارے نام اس لیے رکھے کہ ہم ایسے بن جائیں. تمہارا کیا نام؟ علی، بلند ہو جاؤ، ہے نا. حضور نے حضرت علی کا نام علی رکھا. سوچا نہیں اللہ کا بھی نام ہے. حضرت علی کا نام کس نے رکھا پتہ ہے؟ حضور نے رکھا. حضور نے رکھا. دنیا میں مولا علی تشریف لائے تو آنکھیں نہیں کھولی. اماں کی گود میں تھے، آنکھیں نہیں کھولی جب تک حضور تشریف نہیں لائے. مولا علی نے، اللہ، اب مولا مسئلہ ہو جائے گا کہ یار یہ بھی مولا. کبھی کبھی ہری پگڑی پہنتا ہوں نا، ہر سبزہ ماما، تو ذرا ڈارک پہن لو تو کچھ کہتے ہیں اس میں بھی تھوڑا کالا رنگ ملا ہوا ہے. یہ ہری پگڑی والی مولا علی، مولا علی، مولا مولا سے بدلا ہے. ہاں فاتحہ، فاتحہ لنگر دیا نہیں، وہ فاتحہ وہاں کروا دیجیے. نہیں تو ہاں وہاں میں جب تک کہ فاتحہ ہو جائے یہیں تھا نہیں، آپ جائیے 2 حافظوں ساتھ لے جائیے، کھانے پہ دم بھی کر دیجیے. نہیں میری طبیعت اور چھڑ جاتی ہے نا. یہ کیا ضروری ہے فاتحہ بتائیے؟ کھانے پہ قرآن پڑھنا بتاؤ بھائی. کھانا کھلا دو، یہاں تقریر ہو جائے دعا کر لیں. کھانے پہ قرآن پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو بسم اللہ قرآن نہیں ہے؟ عجب کہہ رہے ہو بھائی. مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھے آپ کھانے پہ، اور حضور کہتے ہیں بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا نہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کا خلاصہ ہے لوگوں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن پڑھے بغیر کھانا نہیں. بسم اللہ پڑھو، الحمد شریف پڑھو، برکت ہوگی. اچھا ہمارے نام رکھے، ماں باپ نے حضور کے نام رکھے، اللہ نے ہمارے نام رکھے، آپ کا نام رکھا علی، آپ کے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے. اور اسی کا اثر ہے. تم سوال زیادہ جواب دے رہے ہو نا. نام کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باب العلم ہے نا، مولا علی کا نام کا اثر ہوگا اگر تم پڑھتے رہو تو. اور ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. نام سخی ہوتا ہے آدمی کنجوس ہوتا ہے. میں نے اکثر پیسے والے کنجوس دیکھے، روتے ہوئے دیکھے، جس کے بعد 90 لاکھ ہے اور سوچتے ہیں حضرت ایک کھوکا ہو جائے، ہو نہیں رہا ہے، 10 کی کمی ہے. 90 لاکھ ہے، 10 لاکھ کے لیے رو رہا ہے. اورنگی کا ہے غریب میرا عقیدت مند آتا. ایک دن 1000 روپے نظرانہ دیا. میں نے کہا کس بات کے؟ کہا میری دکان کا کرایہ بڑھ گیا. میں نے کہا کتنا بڑھ گیا؟ کہا 2000 روپے مہینہ ملتے تھے، اس مہینے سے 2300 ہو گیا ہے. تو 1000 روپے میں نے ابا کو دیے ہیں اور 1000 روپے آپ کو دیے ہیں، 300 کی مٹھائی بانٹوں گا. 300 بڑھ گئے ہیں تو وہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کاریگر درزی یہ لوگ 7-8 ہزار روپے مہینہ، 10-12 ہزار بن جائے نا، 15 ہزار بن جائے، سمجھتے ہیں یہ مہینہ بہت اچھا گزرا. اور کسی سیٹ کے یہاں جا کے کہہ دوں اللہ آپ کو 50-60 ہزار روپے مہینہ دے دے، تو کہے مولانا چپ رہی ہے، میں تو 50-60 ایک سودے میں کماتا ہوں، آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال پیسے والے ذرا زیادہ. نام سخی لیکن کنجوس، نام بہادر آدمی بزدل. استغفر اللہ، توبہ کر کے کہتا ہوں حضور کی شان کیسے بیان کرے. بس ان مولویوں کو سمجھاتا ہوں جو شرک کے دھوکے گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم حضور کی صفات بیان کریں یا حضور کے علم کو بیان کریں. وہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے. حضور کی شان، حضور کا بھی درجہ بلند ہوا، آہستہ آہستہ ہوا، علم ہوا، جی صفات یہ سب ہوا. استغفر اللہ. ہمارے نام ماں باپ نے رکھے کہ صفت پیدا ہو جائے، اور اللہ نے حضور کے نام اس لیے نہیں رکھے کہ یہ صفت پیدا ہو جائے. پہلے صفت سے بھر دیا ہے پھر محمد فرمایا ہے. پہلے رحمت سے بھر دیا ہے پھر رحیم فرمایا ہے. پہلے نور بنایا ہے پھر قد جاءکم من اللہ نور فرمایا ہے. حضور کو اللہ نے پہلے صفت عطا فرما دی ہے. علمک ما لم تکن تعلم. تم کو وہ سب کچھ بتا جو تم جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے تم کو بتا دیا ہے. اور رحمان علم القرآن. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کو رؤوف و رحیم اللہ نے پہلے بنایا ہے، پھر ہمارے پاس رؤوف رحیم ہی کی حیثیت سے بھیجا ہے. نہیں تم تو مانتے ہو کہ نہیں مانے نا، تو آگے والی آیت پڑھ دیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اے پیارے حبیب یہ نہیں مانے تو میں چھوڑ کے چلیں. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہیے دفع ہو جاؤ. تم حضور کی شان نہیں مانتے ہو، آمد مصطفیٰ کا اہتمام اور میلاد مصطفیٰ پہ خوشی نہیں مناتے ہو، اللہ اکبر، تو دفع ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، فَإِن تَوَلَّوْا نہیں مانے، رؤوف رحیم نہیں مانے، آمد مصطفیٰ پہ خوشی کا اظہار نہیں کریں، تو پیارے حبیب تم ان سے کہہ دو دفع ہو جاؤ. یہ قل ہر جگہ قل کے معنی کہنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. کہیں قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، کہیں بتا دیجئے. اللہ کہیں معنی ہے کہہ دو دفع ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، جاؤ تم دفع ہو جاؤ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. میری شان بیان کرنے کے لیے میرا اللہ کا بھی جگہ فرمایا مجھ پہ ایمان لانے والے میرے امتی میری شان بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ کون سی تعلیم کی روشنی میں ثابت کروں کہ میلاد کا منانا اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جشن ہے. اللہ اکبر. اور جو میلاد مناتا ہے آخری میں روحانیت کی چاشنی کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک نوجوان تھا، اعمال اس کے واجبی تھے، لیکن جب وہ کام میں کرتا تھا کہ سال میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتا، جو کچھ سال بھر میں تھوڑا بچاتا تھا میلاد کی محفل میں خرچ کرتا تھا. انتقال ہو گیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ گیا، دوسرے لوگوں کو دفن کر کے آ گئے، میں ذرا گردن جھکا کے بیٹھ گیا. وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 70 بار عالم میں بیداری میں حضور کا دیدار کیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے، ان کے دل کی آنکھیں روشن تھیں، آنکھیں بند کر کے مراقب ہوئے تو دیکھا فرشتے آ گئے، پوچھا من رب کا، سوال کا جواب نہیں دے سکا. ماں دینوں کا سوال کا جواب، گھبرا گیا.
آدمی گھبرا جاتا ہے نا، اس لیے جواب نہیں دے پاتا۔ معلوم تو ہوتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، ایک کس منہ سے کہوں؟ جب دنیا میں تھا تو کہتا تھا کیا نمازی پڑھنا سب کچھ ہے؟ کیا اسلامی سب کچھ؟ اور مذہب بھی بہت اچھے ہیں، یہودی آج کل کے یہودی تو بہت اچھے ہیں، عیسائی تو ہم سے بھی اچھے ہیں۔ ابھی پاکستان میں کون سا مذہب نافذ ہوگا؟ مذہب الگ چیز ہے، سلطنت ایک الگ چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے مکتب فکر ہیں، اتنے فقہ ہیں، بتائیے پاکستان سے کون سا فقہ نافذ ہوگا؟ یہ مذہب کی بات گھر میں رہ دی، یہ انسان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، دین سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ پاکستان، پورے پاکستان پہ ایک فقہ کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ اس زمین پہ، اس دھرتی پہ، دلی سے کابل تک ہمارے ایک پیر بھائی نے حکومت کی، 5 سال نہیں 50 سال، 50 سال 6 مہینے حکومت کی، ایک فقہ نافذ رہا، اور جن کے جو اور فقہ تھے ان کے فیصلے ان کے مطابق ہوتے تھے، لیکن اکثریت کا فقہ نافذ تھا، اور وہ بادشاہ کون تھا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ دلی سے کابل تک کسی نے نہیں کہا، وہ اکبر سے کہا تھا اکبر آپ کی حکومت بڑی ہو گئی ہے، اب اس میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو ایسا کرے ایک ایسا کوئی آئین بنا لے کہ اس میں کچھ ہندوؤں کی باتیں بھی ہوں، کچھ عیسائیوں کی بھی ہوں، اور اس کا نام دین الہی رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے شیخ احمد نصیر اللہ نے 17 سال نوجوان نے، آپ کو پتہ اس خلاف آواز اٹھائی، اور ہوتے ہوتے وہ وقت آ گیا کہ آپ کے بیٹے کے مریض ہوئے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے بادشاہ ہوئے کہ تخت پہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے، اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ تھے، لیکن سوتے کہاں تھے؟ مسجد کے حجرے میں، ٹوپیاں چٹائی سے ٹوپیاں بنا کے بیچا کرتے تھے، اپنا گزارا اس سے کرتے تھے، قرآن شریف کی کتابت کرتے تھے۔ اس بادشاہ کو فقیر کس نے بنایا تھا؟ ایک اللہ کے ولی نے بنایا تھا، اور حکومت رہی کہ نہیں؟ یہاں بھی جب جس کی اکثریت ہے، فقہ حنفی کی اکثریت، وہ نافذ ہوگی، جو اور جن کے کوئی پرسنل لاز ہیں وہ اپنے طور پہ زکوٰۃ نہیں دیں، نہ دیں، اور اللہ وہ جواب دیں، اپنے کوئی جھگڑے کرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، اور یہاں اسلامی نظام اور فقہ جو بھی اکثریت سے فقہ ہے، تو اس سے چلے کہ جواب نہیں دے پاتا آدمی کہ جو کچھ عمل کر کے جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، کیسے کہیں اللہ میرا رب ہے؟ اسلام پہ تنقید کرتے، کیسے کہیں گے اسلام میرا دین ہے؟ فرشتے پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام، اسلام میرا دین ہے۔ تو جو یہاں کہے گا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں، کچھ پڑھنا لکھنا، توجہ ہٹائی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ بھائی پڑھنے لکھنے کے سوا جی تو کوئی اور جملہ بنا لیتے، پاکستان کا مطلب کیوں لکھ رہے ہیں؟ تاکہ پاکستان کا مطلب صرف ظاہر کا پڑھنا لکھنا ہو، لا الہ الا اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، لا الہ الا اللہ۔ تو اگر یہ یاد رہے گا تو وہاں بولیں گے نا تمہارا مذہب کیا ہے، تو تم بولو گے اسلام میرا مذہب ہے۔ لیکن جو یہاں کہتے ہیں کوئی مسلمان ہی صحیح ہیں کیا دوسرے بہت اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس دن بولتے ہوئے شرم آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، اس میں تیسرا سوال یہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کا دیدار کرایا جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اچھا بچوں، آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جواب نہیں دے سکتے، 1000 روپے انعام دوں گا جواب، آپ جواب دے ہی نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ What's this؟ ہی چھا آہے این چیز کس زبان میں پوچھوں؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اچھا میں پوچھ رہا ہوں یہ کون ہے؟ تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جواب دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ اب پوچھوں یہ کیا ہے؟ مائک میں یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اور کس کو پہچان دیا؟ یہ کون ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ پتہ چلا جب سوال کیا جائے کسی کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں، اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مولوی صاحب اگر حضور نہیں ہوں گے اور فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب ھذا کہیں گے فرشتے تو اس وقت حضور کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔
تو درود شریف پڑھیں گے آپ اور آپ حضور کو پہچان لیں گے انشاءاللہ۔ ان کو آسانی ہوگی پہچاننے میں جو اپنے آپ کو حضور کی سنتوں سے سجاتے ہیں۔ اللہ نے جسم تو دیا ہے لیکن کنگھی کیسے کریں؟ اپنی شکل ہندو چمار اداکار امیتابھ بچن کی بنائیں، مائیکل جیکسن کی بنائیں، یا سنتوں سے سجا کر غلام حسین و حسن کی بنائیں؟ یہ تو آپ کو اختیار دیا ہے نا تھوڑا سا۔ تو جو حضور کی سنتوں کے سائے میں رہتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جلووں میں گم ہے مگر اب تلک ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ، رات دن ان کی باتیں، کیسے پانی پیتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، اللہ اکبر۔ تو جو حضور کے تصور میں رہیں گے، جب وہ قبر میں حضور کو دیکھیں گے نا تو بچوں ایسا لگے گا جیسے صدیوں سے دیکھے ہوئے حضور دیکھے ہوئے لگیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال اعمال واجبی، فرشتوں نے سوال کیا ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اب حضور کے بارے میں کیا کہا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو درود شریف پڑھیں گے، یا اللہ ہم وہاں تو حضور کا نام بھی سنتے ہیں، درود شریف پڑھتے تھے، باقی حضور کی شان کے لائق ہم بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اس نوجوان سے پوچھا تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ان کو پہچانتے ہو، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس نے دیکھا لیکن پہچان نہیں سکا، تو اپنی گردن گھما کر کہنا چاہتا تھا میں نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو فرشتوں نے ہاتھ بڑھایا اور گرز اٹھایا مارنے کے لیے، فرشتوں نے گرز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سید العالمین رحمۃ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرشتوں کو روکا اور فرمایا ان لم یعرفنی انا اعرفہ، کیا ہوا اگر یہ مجھے نہیں پہچانتا میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میرا میلاد منایا کرتا تھا۔ اللہ دوستو، یہی اعزاز کیا کم ہے کہ حضور ہمیں پہچان لیں اپنی محفل کی نسبت سے۔ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ ایک بات جو میں اچھا وہ ابھی وہاں سے کیمرے میں تو ریکارڈ ہو گیا ہوگا، ایکو ساؤنڈ والوں کا موبائل گم ہو گیا ہے، کسی کو ملے تو دے۔ ابھی سلام کے دوران نا اپنی چاروں طرف آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی صاحب اب باہر جائیں نہیں، جو انتظامیہ والے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، سب کی تلاشی لیں گے، برا نہیں مانیے گا، دیکھیے آپ کی حفاظت کے لیے ہے اور ان کا موبائل مل جائے گا تو سلام پڑھیں گے، اس دوران آپ کو دیکھ لیجئے گا کہیں مل جائے، ادھر نیچے گرا پڑا۔ اور آپ بھی لا حول پڑھ لیں، ان راجن اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، 7 جانب دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اپنے اوپر دم کریں 3 دفعہ ان للہ و انا راجعون پڑھ کے پھونکیں ہتھیلی پہ اور دم کریں، دستک دیں، یعنی آواز گونجے تو وہ اس کی ویز جو ہے نا جاتی ہیں۔ ان راجعون پڑھنے سے کوئی بھی چیزیں مل جاتی، آپ یہ پڑھ کے دوبارہ ڈھونڈیں گے انشاءاللہ مل جائے گی۔ ویسے ہم نے یہاں کہہ دیا ہے وردی بے وردی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں تو وہ ذرا سی تلاشی لے لیں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں، میزبان نہیں کہہ رہا، تو میں موبائل مل جائے گا، لیکن یہاں بھی تلاش کریں مل جائے، دستک دیں تو مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں ایک ضروری اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے، کسی کے دل نے اگر اس بات کو قبول کیا ہو کہ ہم جنت کے محل کے لیے ایک ستون تو بنا لیں، ایمان کے بعد ایک پلر نماز تو قائم کریں، تو جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، جیسے نماز کا وقت ہو وہ سنی حنفی مسجد میں، کیونکہ فقہ کا مسئلہ ہے اور فقہ والے کہیں گے تمہاری نماز نہیں ہوگی جب تک تم الحمد نہیں پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، جو بہت ساری باتیں، اس سے ہمارا غرض نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، سنی حنفی مسجد میں آ جائیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے تو آپ کی نماز وہاں پہنچے گی جہاں امام کی نماز پہنچے گی۔ جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہو، کوئی بھی بھائی ہو، کوئی بھی عمر ہو، ضعیف ہو چکے ہوں، قرآن شریف نہیں پڑھیے، تعلیم بالغاں کے لیے انتظامات ہیں، قرآن شریف پڑھیے، لیکن جب تک نہیں پڑھنا آتا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز وہاں پہنچے گی جہاں امام کی نماز پہنچے گی۔ اور اگر قیام رکوع سجدہ بھی نہیں آتا ہو، اب جواب غلط ہو جائے گا آپ کا۔ ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 2 مشورہ کر لیں، ہیلپ لائن پہ چلے جائیں۔ میں نے کہا شاید 2 کہے تھے اب 4 ہو جائے، 1 ہوتے۔
ایک رکوع ایک ہوتا ہے. لیکن کسی کو نہیں معلوم ہو کہ ایک رکعت میں کتنے رکوع ہیں تو کیا کہتے وہ میں کسی کو نہیں معلوم ہو تو کیا کرے وہ, نماز کیسے پڑھے؟ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے اور امام کو دیکھتا جائے. امام کو دیکھ کے نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے, کامل ہو جاتی ہے. اور ان جیسی نماز تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا جنہوں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھی تھی. اللہ اکبر. ان کو بھی نہیں آتی تھی, ان کو بھی نہیں آتی تھی. بلکہ ایک صاحب کا تو عجب ماجرا ہو گیا, اپنے گھر سے نکلے غصے میں تلوار لے کے, آج میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دوں گا, آج قصہ تمام کر دوں گا, تلوار لے کے نکلے. یہاں دعا ہو چکی تھی, تقدیر مسکرا رہی تھی, بہن کے گھر وضو کرا دیا, حضور کیا نماز پڑھوا دی. اللہ اکبر. کون تھے وہ؟ ارادہ یہ تھا کہ کیا ارادہ تھا, لیکن حضور نے دعا دے دی تھی. بہن کے گھر وضو کرا دیا, حضور کے آئے, کلمہ پڑھا, پوچھا یا رسول, جذبہ تو ہوئی نا, ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان, کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور فرمایا کیوں نہیں عمر, ہم حق پہ ہیں. تو اگر ہم حق پہ ہیں تو آج سے چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے, کھلا نماز پڑھیں گے. وہی تلوار آگے آگے جا رہی تھی, صحابہ پیچھے جا رہے تھے. ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ فرما رہے تھے, ایک صف کی قیادت حضرت عمر فرما رہے تھے. بیچ میں ستاروں کے ماہتاب نبوت حرم کے سرزمین پہ طلوع ہوا, افق حرم پہ طلوع ہوا, نماز پڑھی. اب مجھے بتائیے, یہ جو حضرت عمر فاروق نماز پڑھی تو ان کو کون سی نماز پڑھنی آتی تھی؟ اللہ اکبر. کچھ بھی نہیں آتا تھا. لوگوں حضور کو دیکھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے, حضور کو دیکھ رہے تھے, حضور جیسے جیسے حضور کر رہے تھے ویسے کر رہے تھے. تو اگر نماز پڑھنی نہیں آتی ہے تو امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیے, اور اگر وضو کرنا بھی نہیں آتا ہے تو نماز کے وقت مسجد میں چلے جائیے. کچھ نوجوانوں کی تازہ, اب تو ماشاءاللہ کافی پوری دنیا میں ان کا کام پھیل گیا ہے, جنہوں نے سنتیں سیکھی اور سکھائی ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے کام یہی کیا ہے کہ حضور کی سنتیں سیکھی ہیں اور سکھائی ہیں. بعض چھوٹے بچے بھی ہم سے اچھا وضو کرتے ہیں. آپ مسجد میں چلے جائیے, ہرے امامے میں, سبز امامے میں, سبز ٹوپی میں, اگر کچھ بچے آپ کو نظر آئیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے وضو کر لیجئے. اگر آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وضو کر لیا تو آپ کو کسی صحابی کی سنت کا ثواب مل جائے گا, اور ان بچوں کو امام حسن امام حسین کی سنت کا ثواب مل جائے گا. لیکن نماز کسی حالت میں چھوڑنی نہیں ہے. جس کو جو ملا ہے نماز میں ملا ہے. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی, سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. آئیے ادب احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام.